اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد السلام علی المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئ الظلم وجورا۔ آج میرا آپ کے ساتھ موضوع ہے کربلا کے ہماری زندگیوں پر اثرات۔ کربلا کے ہماری زندگیوں پر کیا اثرات ہیں؟ عزیزان گرامی، کربلا کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے؟ اثرات کربلا ہماری زندگیوں پر، آپ دیکھیے کربلا میں ہر رنگ موجود ہے۔ انسان کو کون سا رنگ چاہیے، وہ ہر رنگ کربلا کے اندر۔ کیا میری آواز پیچھے تک آ رہی ہے؟ دیکھا جائے تو کربلا ہماری درسگاہ ہے، بنیادی درسگاہ۔ جب آپ رنگ ڈھونڈنے نکلیں گے، کربلا میں ایسی تہدار رنگ موجود ہیں کہ آپ کو زندگی کی ہر راہ میں مشعل راہ آپ کے لیے کربلا بن جائے گی۔ آپ کو ہر رنگ کربلا میں نظر آئے گا۔ آپ دیکھیے مولا صدا دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کہتے ہیں یہ صدا مولا کی زمان و مکان کی قید نہیں رکھتی۔ زمان و مکان کی قید نہیں ہے مولا کی اس صدا میں، بلکہ جب مولا خیموں سے رخصت ہو رہے تھے، مولا نے رخصت آخر لی۔ جب مولا رخصت آخر لے کے آگے بڑھے ہیں تو ایک دفعہ مولا 70، دیکھیے بعض روایتوں میں لکھا ہے مولا نے 70 مرتبہ پیچھے خیموں کو مڑ کے دیکھا ہے، 70 مرتبہ۔ پھر مولا نے استغاثہ بلند کیا ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں مولا نے فقط اپنے حرم کو دیکھ کے یہ صدا نہیں دی، مولا کی نگاہ میں فقط اپنا حرم نہیں تھا، مولا کی نگاہ میں قیامت تک کے مومنین اس حرم میں موجود تھے۔ یعنی مولا نے جو 70 مرتبہ مڑ کے دیکھا ہے، اس حرم میں مولا قیامت تک کے مومنین کو دیکھ رہے تھے۔ تو استغاثہ مولا کا آج تک موجود ہے۔ پھر مولا نے بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ آپ دیکھیے مولا نے جیسے ہی استغاثہ بلند کیا، بہت سے ملائکہ، بہت سے جن، اور یہاں تک بعض روایتوں میں ہے کہ بہت سے انبیاء بھی مولا کی مدد کے لیے آ گئے۔ مولا نے کیا بیان فرمایا؟ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک طرف مولا فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا، اور دوسری طرف مولا بیان فرماتے ہیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اس کا جواب مولا اپنے عمل سے دیتے ہیں۔ مولا کیا دیتے ہیں اس کا جواب؟ مولا کہ مدد کی ضرورت تو ہے، لیکن جان بچانے کے لیے مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مقصد کے لیے بلا رہا ہوں۔ مدد کی ضرورت ہے جنوں سے نہیں ہے، ملائکہ سے نہیں ہے، بلکہ صاحبان ایمان کو دعوت ہے۔ حسین آپ کو بلا رہے ہیں مقصد حسین کے لیے، کہ آپ میں سے کون ہے جو مقصد حسین کے لیے کام کر سکے۔ اس وجہ سے مولا کی صدا بھی زمان و مکان کی قید نہیں رکھتی ہے۔ نہ سمجھیے کہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا فقط 61 ہجری کے لیے ہے، بلکہ آج کے مومنین کو بھی مولا کی صدا آواز دے رہی ہے۔ کون ہے آپ میں سے مولا کی صدا میں پر لبیک کہنے والا؟ اور مولا کی صدا پہ لبیک کیسا ہے؟ مولا کا مقصد کیا ہے؟ مولا مقصد کے لیے بلا رہے ہیں نا، مولا مقصد کے لیے بلا رہے ہیں۔ مولا کا مقصد اسلام ہے، تو کون ہے اسلام کی مدد کرنے والا؟ آج بھی مجھ میں اور آپ میں سے جو اسلام کی مدد کرنے والے ہیں، اصلاً وہ مولا کے حل من ناصر ینصرنا پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اصلاً جو آج بھی دین اسلام کی مدد کر رہے ہیں، وہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اسی لبیک کی بنا پر کہا گیا کلو یوم عاشورا کلو ارضن، یعنی قید نہیں ہے کربلا کے لیے۔ آپ نہ سمجھیے کہ کربلا کی زمین فقط عراق میں ہے، نہ سمجھیے کہ عاشورا سال کے مخصوص دنوں میں ہے، نہیں۔ جو مقصد حسین پر ہے، اگر وہ کراچی میں بھی ہے تو اس کے لیے یہی زمین کربلا کی زمین ہے۔ اگرچہ وہ کسی بھی دن میں ہے، سال و ماہ میں ہے، وہ کیا ہے؟ سال و ماہ کے کوئی سا بھی دن ہو، اس کے لیے وہ دن عاشورا کا ہی دن ہے۔ تو اب مولا کو مددگار چاہیے۔ آپ میں سے میں اور آپ کون مولا کی مددگار، اسلام کی مددگاری کر رہے ہیں؟ تو آج بھی مولا کی صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی عشرہ مجالس قریب آ رہا ہے، محرم قریب آ رہا ہے نا، پھر ایک ایام ازاں ہوں گے، پھر مجلس پڑھنے والے مجلس پڑھیں گے، رونے والے گریا کریں گے۔ کتنی مجالس ہو رہی ہیں، کتنے لوگ گریا کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے محرم کے بعد تبدیل کیا ہو رہا ہے، کتنا گریا ہو رہا ہے۔ حالانکہ اصلاً اگر اصلی معنوں میں گریا کیا جائے
تو وہ گریہ شعور کے ساتھ اگر ہو تو دنیا کو ہلا دیتا ہے. کیسے ہلا دیتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اسیران کربلا کو جب شام لایا گیا، شام کے شہر دمشق دارالخلافہ تھا نا، دمشق دارالخلافہ تھا. تمام اطراف کے ممالک سے جتنے سفیر تھے، ایلچی تھے، وہ سب آئے ہوئے تھے. یزید کے دربار میں آپ نے سنا ہوگا کہ کئی ممالک کے سفیر موجود تھے. کہتے ہیں دن کی مصروفیات کے بعد جب رات کو وہ اپنے حجروں میں جاتے تھے، آپ دیکھیے جب گھر سے انسان دور ہو، آپ بھی کبھی سفر درپیش ہو، دن کو آپ مصروف ہیں، سفر زیارت ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، دن میں مصروف ہیں، رات میں جب اپنے بستروں پہ جاتے ہیں تو ایک دفعہ گھر والوں کی یاد آنی شروع ہو جاتی ہے. یاد آتا ہے نا؟ اسی طرح دیکھیں اب یہ اپنے گھروں سے دور ہیں، اپنے بستروں پہ جاتے ہیں، گھر والے یاد آتے ہیں، بچے یاد آتے ہیں. اتنے میں کچھ بچوں کی رونے کی اور سسکنے کی آواز آتی ہے، اپنے بچے یاد آتے ہیں، ان کے گریے کی وجہ سے اپنے بچے یاد آتے ہیں، ان کے گریے کی وجہ سے رات سو نہیں پاتے. صبح اٹھ کے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری رات رو کون رہا تھا، کون رو رہا تھا؟ جواب دیا جاتا ہے کہ کچھ قیدی ہیں. کہا لیکن ان میں تو بچوں اور خواتین کی آوازیں ہیں، یہ کیسے قیدی ہیں؟ جواب دیا جاتا تھا کہ حسین کا گھرانہ ہے. کہا کیوں قید کیا گیا ہے؟ کہا جنگ کی گئی ہے، نوجوان مرد ان کے شہید ہو گئے ہیں، فقط خواتین اور بچے بچے ہیں. کہا بچوں کا کیا قصور ہے جنہیں قید کیا گیا ہے، خواتین کا کیا قصور ہے؟ جواب ملتا تھا یزید کی پالیسی ہی یہی ہے. سامنے آ گیا چہرہ یزید کا. کس وجہ سے آ رہا ہے چہرہ؟ گریے کی وجہ سے آ رہا ہے، بچوں کی گریے کی وجہ سے. کہتے مزید سوال کرتے یہ جس کو شہید کیا ہے یہ ہے کون؟ حسین ہے. حسین ہے کون؟ حسین کیا معاملہ تھا حسین و یزید کے درمیان؟ کہتے ہیں جب سوالات پوچھتے تھے یہی سفیر جب واپس اپنے ملکوں میں جاتے تھے تو جب اپنے سفر کی رودات سناتے تھے تو ان بچوں کا ذکر، ان کے رونے کا ذکر ضرور ہوتا تھا. پھر وہ لوگ پوچھتے تھے کہ کیوں بچے رو رہے تھے. اس طرح آہستہ آہستہ چند ہی ماہ میں امام حسین کا مشن، امام حسین کا مقصد انہی ایلچیوں کے ذریعے سے، انہی بچوں کے گریے کی وجہ سے پورے دنیا میں اسلام جہاں جہاں تک مسلم ممالک تھے وہاں تک پھیل گیا. کچھ دنوں بعد یہ سفیر جاتے، نئے سفیر آتے، وہ بچوں کا رونا دیکھتے، پھر اپنے ملک میں فقط 1 سال کے اندر بچوں کے رونے کی وجہ سے حسین کا مقصد عام ہو گیا. گریے نے کیا کیا؟ حسین کے مقصد کو عام کیا. میں اور آپ بھی گریہ کر رہے ہیں نا، کیا وجہ ہے کہ حسین کا مقصد عام نہیں ہو رہا؟ شعور کے ساتھ آنسو بہانا ہے. کربلا کو سمجھتے ہوئے ہمیں آنسو بہانا ہے. اور کربلا کا پیغام کہ ہمارے آنسو ایسے نہیں ہونے چاہیے. ہمارے آنسوؤں کی طرف دیکھ کے کم از کم کچھ لوگوں کو جاگ جانا چاہیے. ہمارے ایسی تڑپ ہو، ایسے آنسو، یعنی بیداری کے آنسو. جب آنسو بیداری کے ہوتے ہیں نا تو لازماً دنیا میں ہلچل مچا دیتے ہیں. اور دیکھیے 1 سال کے اندر ان آنسوؤں کے ذریعے سے کربلا کا پیغام آ گیا، عام ہو گیا. اور جب عام ہوا 1 سال کے بعد انقلاب آ گیا شام میں. جب انقلاب آ گیا، اب دیکھیے بی بی زینب جب جا رہی ہیں تو ایک پیغام دیتی ہوئی جا رہی ہیں شام سے. اسی شام سے جب بی بی زینب جا رہی ہیں تو ایک پیغام دیتی ہوئی جاتی ہیں کہ کوئی بھی انقلاب اس وقت تک پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک اس انقلاب کے لیے خواتین خود کو بدل نہ لیں. خواتین خود کو بدلیں گی تو انقلاب پائیدار ہو جائے گا. تبھی اس مقصد کے لیے بی بی نے کیا کیا؟ اب دیکھیے کربلا کا اثر کیا نمودار ہوا. جیسی ہی رہائی ملی بچوں کے آنسوؤں کی وجہ سے، بی بی کے خطبات کی وجہ سے، امام سجاد کے خطبات کی، یہ تمام عنصر مل کے رہائی کا سبب بنے ہیں. جب رہائی کا حکم ہوا بی بی نے کہا ہم ایسے ہی نہیں جائیں گے جب تک مجلس برپا نہ کریں. مردوں تک امام سجاد پہنچا چکے ہیں نا، خواتین تک نہیں پہنچا ہے. اور بی بی بیان فرما رہی ہیں کہ معاشرہ نہیں بدلتا جب تک خواتین خود کو نہ بدلیں. تو بی بی نے ایک دفعہ مجلس برپا کی تاکہ گھر کی خواتین نکلیں، مشن حسین خواتین تک پہنچ جائے، تاکہ مشن حسین خواتین کے ذریعے سے پائیدار ہو جائے. کیوں؟ یہی خواتین ہیں جو حسینی بناتی ہیں نا. اس کی مثال آپ دیکھیے، میں نے کہا تھا نا ہر مثال کربلا میں موجود ہے. خواتین حسینی کیسے بناتی ہیں؟ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری، کل کے درس میں نے باز فہران سے کہا تھا کہ میں بتاؤں گی آپ کو مثال کے ساتھ کہ خواتین کیسے بناتی ہیں حسینی. آپ دیکھیے زہیر ابن قین
جانتے ہیں نا کربلا کے شہداء میں سے ایک شہید کا نام زہیر بن قین. آیت اللہ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ زہیر بیان کرتے ہیں. دیکھیے میرے مولا کی مظلومیت بھی اس واقعے میں بہت زیادہ ہے. آیت اللہ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ مکے میں جب مولا مکے تشریف لائے ایام حج تھے نا, مکہ تمام حاجیوں سے پر تھا. اب دیکھیے جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے وہ جانتے ہیں کہ ایام حج میں مکہ کس قدر پر ہوتا ہے حاجیوں سے. مولا بھی انہی ایام میں آئے تھے اور مکہ پورا حاجیوں سے پر تھا. کہتے ہیں ایسے حالات میں مولا جس طرف جاتے تھے حاجی مولا سے بچ کے نکل جاتے تھے. کہیں مولا ہم سے نصرت طلب نہ کریں, کہیں مولا ہم سے مدد طلب نہ کر لیں. اگر مدد طلب کر لی تو ہمیں لازماً جانا پڑے گا. کچھ ایسا طریقہ کیا جائے کہ ہمیشہ مولا سے بچ کے نکل جایا جائے کہ مولا ہم سے نصرت. مولا کتنے مظلوم ہے نا, مکے میں بھی لوگ بچ بچ کے نکل رہے ہیں. کہتے ہیں ایسے میں زہیر ابن قین لکھتا ہے کہ میں بھی حاجیوں میں شامل تھا, وہ جو 72 شہداء میں سے ایک ہیں. دیکھیے شہید کربلا 72 میں سے بنے کیسے؟ عورت کس طرح بی بی زینب خواتین کو کیوں بدلنا چاہ رہی ہیں؟ اگر آپ اور میں بدل جائیں تو معاشرہ بدل جائے. دیکھیے کہتے ہیں کہ میں بھی جس قافلے کے ساتھ تھا, ہمارا قافلہ امام حسین سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ہو امام حسین سے ہمارا سامنا نہ ہو جائے. یہاں تک کہ ہم نے ایک کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا. جب ہم نے پڑاؤ ڈالا تو ہم کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک قاصد آیا اور کہا یا زہیر ابا عبداللہ یدعوکا, اے زہیر ابا عبداللہ تمہیں بلاتے ہیں. کہتے ہیں ہم سبوں کے ہاتھ میں نوالے تھے. جیسے ہی مولا کا پیغام پہنچا, مولا کا قاصد آیا, ہم سبوں کے ہاتھ سے نوالے گر گئے. زہیر کیا کہتے ہیں, مولا کا پیغام جیسے ہی آیا ہمارے ہاتھوں سے نوالے گر گئے. کہتے ہیں ہم نے کوئی جواب نہیں دیا, مولا کو کوئی جواب نہیں دیا کہ آیا آئیں گے یا نہیں آئیں گے. کہتے ہیں اتنے میں زہیر کی بیوی نے پیغام بھیجا, جاؤ زہیر کو بلاؤ. کہتے ہیں زہیر جیسے ہی گئے, کہا سبحان اللہ زہیر سبحان اللہ, فرزند رسول بلا رہے ہیں اور تمہاری خاموشی. کون آواز دے رہا ہے, ذرا دیکھو تو بلا کون رہا ہے زہیر. کہتے ہیں زہیر کی بیوی نے ایک اس طرح کا بیان کیا جو بہت ایمان افروز تھا. کہتے ہیں زہیر کو ایک دم اپنی ذات میں شرمندگی محسوس ہوئی. فوراً ابا عبداللہ کی خدمت کرتے ہوئے مولا کے قدموں میں سر رکھ دیا. دیکھا آپ نے زہیر ابن قین کو کس نے حسینی بنا دیا؟ کون تھی بنانے والی؟ زہیر ابن قین کو حسینی بنانے والی ایک عورت. اگر بیوی نہ ہوتی تو شاید زہیر بھی بچتے ہوئے چلے جاتے. ابھی آگے مثال دوں گی کہ کتنے کو مولا نے جواب بھجوایا, قاصد بھجوایا, لیکن کتنے ایسے تھے جو مولا سے بچ کے نکل گئے. اب دیکھیے دوسری طرف وہی عورتیں تھیں. کوفے میں بہت سے لوگ جانا چاہ رہے تھے. بہت سی عورتوں نے شوہروں کا دامن پکڑ لیا کہ آپ جا رہے ہیں, ذرا ایک بات بتائیں, ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ حسین کے ساتھ جا رہے ہیں, شہادت یقینی ہے, لیکن اگر آپ چلے گئے جوان بیٹیاں ہیں کیا ہوگا؟ آپ چلے گئے گھر کا کیا ہوگا؟ آپ چلے گئے میرا کیا ہوگا؟ کہاں ایک عورت بھجوا رہی ہے, کہاں ایک عورت روک رہی ہے. دیکھیے یہی بالکل مثال آپ دیکھیے حبیب کے واقعات میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے. آپ نے بہت سی دفعہ میں مصائب میں یہ واقعات سنے ہوں گے, میں دہراؤں گی نہیں, کہ جب مولا کا قاصد پہنچا جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس, اگرچہ وہ رکنے والے نہیں تھے, لیکن ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی. ایک دم زوجہ نے کہا مولا نے جواب بھجوایا, آپ خاموش ہیں؟ مولا نے جواب بھجوایا ہے اور آپ خاموش ہیں؟ کہا مرحبا آپ کے جذبے پر, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ جانے کا راستہ کون سا ہو. اب دیکھیے جانا ایک پریشانی کے ساتھ, جانا ایک سرشاری کے ساتھ, کہ کم سے کم زوجہ بھی میرے ہی مشن پر ہے, روکنے والی نہیں ہے, پریشان کرنے والی نہیں ہے. تو یہی خواتین ہیں جو کبھی حسینی بناتی ہیں, جو کبھی حسینی بننے سے روکتی ہیں. بی بی زینب کو دیکھیے, امام حسین کربلا میں حق اور باطل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, لیکن اس کربلا کو عام کس نے کیا؟ مولا کے مشن کو کامیاب کس نے کیا؟ بی بی زینب نے. لیکن بی بی زینب دیکھیے کس قدر مصائب میں ہیں, رو رہی ہیں, قید میں ہیں, بازار میں ہیں, خطبہ دے رہی ہیں, جس بھی حالت میں ہیں,
آنسو بھی بہ رہے ہیں لیکن فریضہ تبلیغ کو نہیں بھولتی ہیں، فریضہ امر بالمعروف و نہی عن منکر کو نہیں بھولتی ہیں، فریضہ اسلام کو نہیں بھولتی ہیں کہ اسلام و مقصد حسین کو کس طرح ان آنسوؤں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ بی بی زینب کا اسوہ ہے نا کہ چاہے جتنی بھی تکلیف میں ہو، جتنے بھی مصائب ہوں، لیکن حسین کا پیغام نہیں بھولنا ہے، اسلام کو نہیں بھولنا ہے۔ اور دیکھیے جو ابھی اچھا ایک سوال بتائیے، مقصد حسین کیا تھا؟ ابھی بتایا تھا، پچھلے جملوں میں نے ایک جملہ کہا تھا، مقصد حسین اسلام تھا نا، اسلام تھا۔ اب دیکھیے جو اس اسلام کو سمجھ گیا اس کی ذمہ داری یا اس سے وابستہ ہو گیا، یا جو ہمارے امام کی درسگاہ سے منسلک ہو گیا، یا الفاظ بدل کے یوں ہی کہوں کہ امام کی درگاہ سے منسلک ہو گیا، جس نے امام کی درگاہ، میں اور آپ منسلک ہیں نا ائمہ کی درگاہ سے، ائمہ کی درسگاہ سے، اب جو ائمہ کی درسگاہ سے منسلک ہو گیا اس کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی۔ کیسے بڑھ گئی؟ خود بھی تبدیل کرے خود کو، اور ایک دفعہ وہ لوگ جو نہ جاننے کی وجہ سے اسلام سے دور ہیں، غافل ہیں، ان کو جگانا۔ جو سو رہا ہے، بی بی زینب نے یہی کیا نا، جو غافل تھے، جن تک پیغام نہیں پہنچاتا، جو غفلت کی وجہ سے اسلام کو نہیں پہچان پا رہے تھے، بی بی نے ان سب کو غفلت سے جگا دیا۔ شام والے سوئی تو رہے تھے، بی بی زینب نے امام سجاد نے جگایا یا نہیں جگایا؟ جگایا یا نہیں جگایا؟ اسی طرح اب جو غافل ہیں، میں اور آپ چونکہ درسگاہ سے وابستہ ہیں، ائمہ کی درسگاہ سے، اب ایک لمحے کی ذمہ داری دیکھیے، یہ ہوائیں جو ہمیں آ رہی ہیں ہم جذب کر رہے ہیں نا اپنے اندر، یہ لائٹ آ رہی ہے جذب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ آیا اس کا ہم حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں حق ادا کر رہے ہیں؟ کم ترین کیا ہے؟ پنکھا لے رہے ہیں، روشنیوں کو لے رہے ہیں، ہم نے کیا، ہم آیا اس کا حق ادا نہیں کر رہے؟ کربلا کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے خود پہ کام کرنا ہے، پھر معاشرے میں کام کرنا ہے، لیکن بہت صبر و خلوص کے ساتھ۔ اول کردار سازی، کیوں؟ اگر کردار سازی ہوگی، زمینہ ہوگا، تو انسان آگے بڑھ سکتا ہے، حسینی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر کردار سازی نہیں ہوگی، لیکن کوفے میں مولا کے چاہنے والے موجود تھے نا، کوفہ ایک ایسا سینٹر تھا، مدینہ کوفہ، جہاں اہل بیت کے چاہنے والے کافی موجود تھے، لیکن جہاں کردار سازی تھی، جہاں زمینہ تھا، وہ لوگ راتوں کو چھپ چھپ کے اسی کوفے سے مولا کے پاس پہنچ گئے، حسینی بن گئے۔ لیکن جہاں کردار سازی نہیں تھی وہاں فقط آنسو تھے۔ بی بی زینب نے واضح کیا تھا نا کہ اے کوفیوں، اگر تم میں کردار سازی ہوتی، اگر تم میں خود سازی ہوتی تو آج تم گریہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ کیا ہوتا؟ تمہارے سر بھی نوکے نیزہ پر ہوتے، یا پھر تمہارے ہاتھوں میں رسن بندی ہوتی۔ تم آج گریہ نہیں بہا رہے ہوتے، فقط گریہ نہیں، بلکہ کہتے ہیں کوفی اپنے انگلیوں کو چبا رہے تھے۔ لیکن کیا فائدہ؟ زمینہ نہیں فراہم کیا تھا نا۔ جب تک زمینہ کردار سازی نہ ہو، کردار سازی وہ عنصر ہے جو ہمیں حسینی بناتی ہے۔ کیا اگر ہم دیکھیں کربلا میں اس کی بھی مثال موجود ہے، آپ نے بہت سی روایتوں میں بھی سنا ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جب امام آئیں گے، کہ جب امام آئیں گے تو بہت سے غیر مسلم بھی امام کی، بہت سے عیسائی بھی، بہت سے یہود بھی امام کے لشکر میں ہوں گے، بلکہ اصلاً مولا کے محبین میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ محبین میں اور بہت سے چاہنے والے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کربلا میں اس کی بہت اچھی مثال ہے۔ اچھا، آگے میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں گی۔ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یہ مثالیں؟ کیا وجہ ہے ان مثالوں کے پڑھنے کی؟ نہج البلاغہ میں مولا کی وصیت نامہ ہے امام حسن کے نام۔ مولا بیان فرماتے ہیں، اے بیٹا حسن، میں نے گزشتہ اقوام جو مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں، میں نے ان کی زندگیوں پر غور کیا، میں نے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، اس طرح مطالعہ کیا گویا میں ان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ اتنا گہرا مطالعہ۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی بہت اچھی، آپ دیکھیں اصحاب کہف کی ہم دیکھ رہے ہیں مووی،
بہت اچھی دلچسپ ہے نا. ہمیں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ روحانی طور پہ ہم وہیں پر ہی ہیں, ہم اس کردار کا حصہ. انسان جب بہت ڈوب کے کسی چیز کو دیکھتا ہے نا, خود کو اس کردار کا حصہ سمجھتا ہے. مولا کہتے ہیں میں نے تاریخ کو اس طرح پڑھا گویا میں انہی کے ساتھ زندگی کر رہا ہوں. لیکن کیوں؟ مولا کہتے ہیں وجہ یہ تھی تاکہ ان کے حالات و واقعات کو جاننے کے بعد میں ان کے کردار کی خوبی, نقصان اور فائدے کو پہچان سکوں. نقصان و فائدے کے ساتھ کردار کی خوبی اور برائیوں کو جان سکوں کہیں مجھ میں وہ چیز نہ ہو. دیکھیے کردار سازی نہیں تھی کوفیوں میں, کربلا نہیں پہنچے. جن میں دیکھیے حبیب پہنچے اسی کوفے سے پہنچے ہیں نا. مسلم ابن اوسجا اسی کوفے سے پہنچے ہیں نا. کس طرح پہنچے ہیں؟ رات کو سفر کرتے تھے, دن میں چھپ جاتے تھے. رات کو سفر کرتے تھے, دن میں چھپ جاتے تھے. کردار سازی تھی نا. زمینہ فراہم کی. آپ کو ابھی مثال دی کہ امام کے ساتھ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے کردار سازی کی ہے لیکن ابھی مذہب میں نہیں آئے ہیں, لیکن جیسے امام کا کردار دیکھیں گے فوراً تبدیل ہو جائیں گے. اور کربلا میں اس کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا جب کربلا پہنچے, مولا نے خیمہ کربلا کی سرزمین پہ خیمہ زن ہوئے. جب خیمہ زن ہو گئے مولا, تو ایک دفعہ مولا نے اطراف کے خیموں میں دیکھا کون کون ہے. یعنی کربلا کی سرزمین پہ فقط مولا کے خیمے نہیں تھے اس وقت, مولا کے علاوہ دیگر خیام بھی موجود تھے. کہتے ہیں مولا نے ہر خیمے میں پیغام بھجوایا, اپنا پیغام ہر خیمے میں. اس کے بعد مولا خود تشریف لے گئے. مولا نے دیکھا اطراف میں ایک خیمہ وہاب قلبی کا ہے. کون ہے یہ وہاب؟ ایک عیسائی نوجوان ہے. آپ جانتے ہیں نا, مصائب میں سنتے ہوں گے, ابھی شادی کر کے آیا ہے, 15 دن ہو گئے ہیں, والدہ بھی ساتھ ہیں, بیوی بھی ساتھ ہے, اب بیوی کو لے کے اپنے وطن جا رہے ہیں. کون ہے؟ مذہبی لحاظ سے عیسائی ہیں. اچھا, مولا خیمے پہ پہنچ کے کہتے ہیں یہ خیمہ کس کا ہے؟ اندر سے وہاب کی والدہ جواب دیتی ہیں آپ کون ہیں؟ اور یہ خیمہ جو ہے, یہ ایک عیسائی نوجوان جو اپنی دلہن لے کے اپنے گھر جا رہا ہے, 15 دن ہو گئے ہیں شادی کو, یہ اپنے وطن جا رہا ہے, یہ خیمہ اس وہاب کا ہے. مولا اپنا تعارف کراتے ہیں میں کون ہوں. تعارف کرانے کے بعد کہتے ہیں مادر وہاب, جب وہاب آئیں تو کہیے گا رسول کا نواسا آیا تھا اور تمہیں سلام کہہ کے گیا ہے. آپ دیکھیے جس کا دل صاف ہو نا, وہ مولا کے ایک سلام سے پلٹ جاتا ہے. مولا کے ایک سلام سے, جس کا دل زمینہ سازی, کردار سازی جہاں موجود ہو. کہتے ہیں ایک سلام مولا نے کیا تھا, مولا واپس چلے گئے کیونکہ وہاب موجود نہیں تھے. کہتے ہیں وہاب جیسی آئے, کون آیا تھا؟ کہا عجیب و غریب اثر والا شخص آیا تھا. تمام ماں تعارف کراتی ہے, مولا نے خود سلام کہا وہاب سے نہیں نا, ماں کے ذریعے سے پہنچا, لیکن دل تیار تھا محبت کا بیج لینے کے لیے. ایک دفعہ وہاب کے دل میں اطاعت و محبت و امامت کا بیج کا پودا نکل آیا. کہتے ہیں وہاب کے لیے یہ سلام ہی اس قدر کارگر ہوا, فوراً مولا کی خدمت میں حاضر ہوا, خود بھی اسلام قبول کیا, ماں نے بھی اسلام قبول کیا, اور آپ دیکھیے کل کا عیسائی چند دن کا حسینی. کل کا عیسائی نے پوری زندگی کس طرح گزار چکے ہیں. کل تک زندگی عیسائیت میں گزری ہے, لیکن ایسے پلٹے ہیں کہ آج کے حسینی بن چکے ہیں. لیکن آپ دیکھیے اتنی جلدی کیوں آ گئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ پیچھے سے کردار کیا ہوا تھا, دل پر ایمانداری کا حل چلایا ہوا تھا. جب حل زمین پہ چلا ہوا ہو نا, کسی بھی زمین پر, آپ دیکھیے جب زمین نرم ہوتی ہے وہاں پر بیج جیسی ہی پڑتا ہے فوراً سے پودا نکل آتا ہے. لیکن اگر زمین سخت ہو وہاں پر فوراً سے پودا نکلے گا نہیں, وہاں پر بہت کام کرنا پڑے گا. وہاں کا دل نرم تھا, چاہے عیسائی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیے اسی وجہ سے کہ بہت سے عیسائی ہیں اپنی زندگی بہت ایمانداری سے گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سے یہود ہیں, ٹھیک ہے, مذہب اسلام پر نہیں ہے, لیکن انڈائریکٹ ویز میں اسلام کے رولز کو فالو کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کینیڈا جائیے, بہت سے ممالک میں کہ اسلام کے اصلاً اصول وہاں پر رائج ہوئے, جو اسلام کہہ رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. فقط ایک نام ہے کہ مسلمان نہیں ہیں.
اب دیکھیے پوری زندگی جو واقعاً ایمانداری میں گزار رہا ہے، جب امام آئیں گے تو فقط امام کے ایک ایک لفظوں پر ایمان لاتے چلے جائیں گے. اب لے محمد وعجل فرج مجمعین. اب انہی خیمہ میں جو اطراف میں خیمے موجود ہیں، آپ دیکھیے دو مثالیں ساتھ دے رہی ہوں. اب ڈھونڈنا یہ ہے کہ ہم کس مثال میں موجود ہیں، ہم کون سی والی مثال کے اندر ہیں. آپ دیکھیے وہی کربلا ہے، وہی سرزمین ہے، برابر میں وہاب کا خیمہ ہے، کچھ دور ایک کوفی مولا کا چاہنے والا، نام کیا ہے، عبید اللہ ابن حر جوفی، اس کا خیمہ بھی موجود ہے. مولا کو جانتا ہے، مولا کو پہچانتا ہے، مولا کا چاہنے والا ہے کسی کام کی وجہ سے. سوری، عبید اللہ ابن حر جوفی، عبید اللہ ابن حر جوفی، وہ بھی خیمہ زن ہے. مولا پہلے پیغام بھیجتے ہیں، خاموشی اختیار کرتا ہے، کچھ نہیں جواب دیتا. مولا بنفس نفیس خود جاتے ہیں. جب مولا خود تشریف لے جاتے ہیں عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس، جب مولا تشریف لے جاتے ہیں تو ایک دفعہ کہتا ہے مولا میں ضرور ساتھ دیتا، لیکن مولا صاحب ثروت ہوں، دولت مند ہوں، مولا صاحب مقام ہوں، مولا صاحب اہل خانہ ہوں، صاحب قبیلہ ہو، صاحب ثروت ہوں، مولا ساتھ نہیں دے سکتا. کن وجوہات کی بنا پر؟ دولت ہے مولا، کہیں چلی نہ جائے، مولا مقام ہے، کہیں چلا نہ جائے، مولا گھر و قبیلہ ہے، کہیں رسوا نہ ہو جاؤں. کردار سازی نہیں ہے نا، تب یہ الفاظ ہیں، الفاظ تب نہیں ہیں، مولا رسوا نہ ہو جاؤں، مولا ساتھ نہیں. دیکھیں ہمارے اور آپ کے لیے ایک اور اسوہ ہے اس واقعے میں، فقط کردار سازی نہیں، ایک اور اسوہ ہے. مولا ہاں میں نہیں آ سکتا، لیکن مولا میں اپنی تلوار، اپنی ذرا، اپنا گھوڑا آپ کو دے سکتا ہوں، مولا میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لیجئے. دیکھیں ہم بھی کبھی کہتے ہیں مولا بہت خلوص کے ساتھ ہماری نظر قبول کر لیجئے، مولا بہت خلوص کے ساتھ مجلس کر رہے ہیں، مولا بہت خلوص کے ساتھ نیاز دے رہے ہیں. نیاز میں خلوص ہے، مجلس میں خلوص ہے، لیکن کاملاً اطاعت نہیں کر سکتے. حر جوفی والا آ گیا معاملہ، مولا ذرا دے سکتا ہوں، مولا گھوڑا دے سکتا ہوں، مولا تلوار دے سکتا ہوں، لیکن مولا آپ کے پاس خود نہیں آ سکتا، کاملاً اطاعت نہیں کر سکتا مولا. اسی طرح کہیں ہم تو نہیں، مولا نظر دے سکتے ہیں، مولا ہم اچھی مجلس کرا سکتے ہیں، مولا ہم بہت خلوص سے آپ کے در پہ آ سکتے ہیں، لیکن مولا اطاعت کاملہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کہیں یہ معاملہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے. روکا کس چیز نے روکا؟ 3 اشیاء نے. دولت نے روکا، مقام نے روکا، بلند مقام تھا نا معاشرے میں، دولت، مقام، گھر، ان 3 چیزوں نے حسینی ہونے سے روک لیا، حسینی ہونے سے روک لیا. آپ دیکھیں 3 چیزیں کتنی خطرناک چیزیں ہیں، یہ کتنی خطرناک. کبھی دیکھیے ہم مقام کی وجہ سے پیچھے نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے زمانے کا امام آئے ہم ان الفاظ میں نہ اٹھیں، مولا معاشرے میں ایک اسٹیٹس ہے آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی، مولا دولت ہے آپ کا ساتھ دیا چھن نہ جائے، مولا کیا کروں گھر بار ہیں آپ کا ساتھ. دیکھیں ہر واقعے کو صرف سنیے نہیں، اپنے آپ کو اس میں رکھ کے دیکھیے. مولا نہج البلاغہ میں جو آپ کو سنایا تھا کہ خوبی اور تیرگی کو میں نے پہچانا ماضی کے واقعات کو پڑھ کے. 3 چیزوں کی وجہ سے کہیں ہم بھی زمانے کے امام سے یہی الفاظ نہ کہہ رہے ہوں کہ مولا ہم مجلس کر سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے. کیوں؟ مولا دولت نہ چلی جائے، مولا گھر نہ چلا جائے، ہمارا ایک اسٹیٹس مقام ہے، اب یہ چلا جائے گا. آپ دیکھیں یہ اسٹیٹس اور مقام انسان سے کیا کرواتا ہے، کیا کرواتا. کربلا میں نے آپ سے کہا تھا نا، ہر پوائنٹ پہ میں آپ کو کربلا کی مثال، کس طرح مقام اور اسٹیٹس انسان کو کھینچتا ہے، امام سے دور کرتا ہے. کہتے ہیں ابن زیاد شہر کے قاضی کے پاس آیا. جب شہر کے قاضی کے پاس آیا تو کہتا ہے کہ قتل حسین کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، قتل حسین کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر. کہتے ہیں جب ابن زیاد شہر کے قاضی کے پاس آیا اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ شہر کے قاضی جج، بتاؤ تمہاری حسین کے قتل کے بارے میں کیا رائے ہے. کہتے ہیں قاضی نے قلم اٹھایا
اور اس زور سے زمین پہ مارا کہ اس کا قلم 2 ٹکڑے ہو گیا. کہا میں اور حسین کے قتل کا فتویٰ ناممکن ہے، ناممکن ہے. میں حسین کے قتل کا فتویٰ دوں؟ کہتے ہیں قلم اٹھایا اور اس زور سے ٹیبل پہ مارا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. کہتے ہیں رات ہوئی، ابن زیاد نے 300 اشرفیوں کا ایک تھیلا قاضی کے گھر بھجوا دیا. کہا مقام بھی چھین لوں گا، دولت بھی چلی جائے گی. مقام کی بھی قاضی نہیں رہو گے شہر کے، بلکہ شہر میں رسوا کر دوں گا. مقام بھی چھین لوں گا اور یہ پیسہ بھی چلا جائے گا. 300 اشرفیوں کا تھیلا. کہتے ہیں صبح جیسی ہوئی ابن زیاد دوبارہ آیا. کیا سوچا؟ کہتا ہے میں نے بہت غور و غوص کیا ہے، میں نے بہت غور و غوص کیا ہے، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حسین کا قتل لازمی ہے. ابن زیاد کہتا ہے دلیل؟ دلیل کیا دو گے؟ معاشرے میں کچھ دلیل بھی دینی چاہیے نا، تم کیا دلیل دو گے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ حسین فساد پھیلا رہے ہیں، حسین فساد پھیلا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ تمام فتویٰ جو ہے ابن زیاد نے ایک پرچے پر لکھوایا. پرچے پر لکھوا کر ابن زیاد نے یہ فتویٰ شہر کی جامع مسجد بھجوا دیا، ہر مسجد بھجوا دیا کہ یہ لوگوں کو پڑھ کے سنایا جائے کہ حسین کے قتل کا فتویٰ قاضی دے رہا ہے، اور جو دین کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ حسین کے قتل کے لیے تیار ہو جائے. اب دیکھیں کتنے بیوقوف ساتھ میں مل گئے اس فتوے کی وجہ سے. تبھی کہا مومن بیوقوف نہیں ہو سکتا. مومن اپنی عقلوں کو دیکھیں کتنے لوگوں کو ابن زیاد نے اس فتوے کی وجہ سے بیوقوف بنایا ہے. کتنے لوگ اس فتوے کی وجہ سے امام حسین کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. تبھی کہا مومن بیوقوف نہیں ہو سکتا ہے، مومن ہمیشہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے. اور سوچیے عقل استعمال کیسے ہوتی ہے؟ کبھی سوچا کہ عقل استعمال کیسے ہوتی ہے؟ آئیے اصول کافی میں مولا کی روایت. مومن تو بیوقوف ہو ہی نہیں سکتا. مولا کی روایت کہ یہ عقل کس چیزوں سے بڑھتی ہے. صاحبان عقل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جتنا مومن اللہ کی اطاعت کے لیے خدا کے سامنے جھکتا ہے اتنا خدا اس کی عقل کو بڑھا دیتا ہے. مومن عقل کب بڑھتی ہے؟ جب اطاعت الہی زیادہ ہوتی ہے. جتنی اطاعت الہی میں مومن جھکے گا اتنی اس کی عقل زیادہ ہوتی جائے گی. اچھا واقعات کو ابھی آپ کو بتایا ایسی نہ سنیے بلکہ خود کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کہیں یہ مقام، کہیں یہ دولت، کہیں یہ گھر ہمیں بھی امام سے دور نہ کر دے. سب سے قریب ہوئیے، سب سے استفادہ ضرور کیجئے. دولت آپ کے پاس ہے، ایسا نہیں کہ آپ چھوڑ دیں، چھوڑیں نہیں، کمزوری نہ بنائیں. دیکھیں کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت مالدار تھا. کمزوری یہ بتا رہی ہوں کہ استفادہ بری چیز نہیں ہے، دولت سے استفادہ بری چیز نہیں ہے. حلال کی دولت ہو، حلال کے پیسہ ہو، بالکل استفادہ کیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں نہیں دولت اتنی بری چیز ہے میں نے استعمال ہی نہیں کرنی ہے، میں نے اچھا لباس نہیں پہننا. نہیں، خدا کی نعمت ہے، اس کو بھی استفادہ کیجئے. کیسے؟ کہتے ہیں ایک شخص تھا بہت امیر، بہت مومن، بہت مومن. کہتے ہیں بہت مال مومنین کو دیتا تھا. کہتے ہیں ایک فقیر آیا اور فقیر کہتا ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے دولت سے اتنا لطف اندوز، ایماندار ہوتے ہوئے دولت سے اتنا لطف اندوز ہو رہے ہو، چھوڑو اس تمام چیزوں کو، چلو میرے ساتھ چلو. کہتا ہے چلیں. کہتے ہیں ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ فقیر کہتا ہے رکو رکو. کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا میرا، فقیروں کا پاس کاسا ہوتا ہے نا، وہ فقیر مانگنے کا کیا کہتے ہیں اسے؟ کشکول. کہا میرا کشکول رہ گیا ہے. تو ایک دفعہ وہ مومن مسکرایا، کہا یہی فرق ہے، میں اتنی جائیداد، اتنی دولت چھوڑ کے تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، تم ایک کشکول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. استفادہ ضرور کیجئے، استفادہ ضرور کیجئے، لیکن کمزوری نہ بنائیے، کمزوری نہ بنائیے کہ یہ آپ کی کمزوری بن جائے. اور ہر واقعے کے اندر خود کو ڈھونڈنے، مولا کہیں یہ چیز ہماری کمزوری تو نہیں ہے، کہیں یہ چیز ہم کو آپ سے دور نہ کر دے. صادق صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا، سوچتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے. کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے لوح محفوظ میں پڑھا واقعات میں خود کو ڈھونڈنا کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے پڑھا لوح محفوظ میں کہ ہم میں سے ایک ہوگا، ہم میں سے ہی ایک ہوگا جو خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، راندہ درگاہ کیا جائے گا اور مخلوق خدا کو بہکائے گا. کہتے ہیں فرشتے پریشان ہو گئے. ایک فرشتہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، یہاں تک گروہ ہو جاتا ہے، گروہ در گروہ
ایک دوسرے کو یہ خبر دیتے ہیں کہ لوح محفوظ سے ہم نے ایسی چیز پڑھی ہے, ہم میں سے ہی ہوگا جو لوگوں کو بہکائے گا, جو مخلوق خدا کو بہکائے گا, حکم خداوند کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. کہتے ہیں سب ایک دوسرے سے التماس سے دعا کرتے ہیں, ہمارے لیے دعا کرنا ہم نہ ہوں. ہر کسی کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہیں ہم تو ان میں سے نہیں ہیں. کہتے ہیں آخر میں سب جب جمع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو اب چل کے ایک عزازیل نامی جن ہے جس نے اتنی عبادت کی ہے کہ فرشتوں کے طبقے میں آ چکا ہے. چلو عزازیل بہت متقی ہے, ہم عزازیل سے کہتے ہیں عزازیل ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم ان میں سے نہ ہوں. کہتے ہیں وہ سب جب پہنچے, اب جو بھی سنتا ہے نا ایک دوسرے سے التماس سے دعا کہتا ہے, پلس اس خوف میں گرفتار ہو جاتا ہے کہیں میں تو نہیں ہوں اس میں سے, کہیں میں تو نہیں ہوں. آخر میں عزازیل کے پاس پہنچے, عزازیل ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جو پروردگار کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیے جائیں گے, جو خدا کے حکم کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. عزازیل ہم کہتے ہیں, عزازیل کہتا ہے ٹھیک ہے تم سب کے لیے دعا کروں گا. خوب دعا سب کے لیے کرتا ہے, خود کو بھول جاتا ہے, نہیں کہتا کہ خدا مند میں ان میں سے نہ ہوں. اور آخر میں وہی عزازیل جو سب کے لیے دعا کر رہا ہے, پروردگار یہ تیرے حکم کے سامنے نہ کھڑے ہوں, شیطان بن کے سامنے آ رہا ہے نا. تبھی شہید دستغیب کہتے ہیں مومن جو ہے نا وہ خوف اور رجا کے درمیان میں ہوتا ہے, خوف اور امید کے درمیان. امید ایسی کہ اگر کہا جائے کل دنیا جہنم میں جائے گی فقط ایک جنت میں جائے گا, تو وہ اس قدر رجا میں ہو کہ انشاءاللہ امید اس کی محبت سے رکھتا ہوں کہ وہ ایک میں ہوں گا. ٹھیک. اور خوف کا عالم یہ ہو کہ کہا جائے کہ کلے دنیا جنت میں جائے گی فقط ایک جہنم میں جائے گا, تو مومن سوچے کہ پروردگار کہیں میں ہی وہ مومن تو نہیں ہوں, کہیں میں ہی تو وہ شخص نہیں ہوں جسے جہنم میں بھیجا جائے گا. تو مومن کون ہے؟ جو خوف و رجا کے درمیان میں ہو. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے, یہ تمام چیزیں دولت, شہرت, گھر والے, محبت, یہ تمام حقیر ہو جاتے ہیں. ان سے محبت کیجیے لیکن فقط خدا کے لیے. جب خدا مد نظر ہوتا ہے, جب خدا مد نظر ہوتا ہے نا, تو ہر چیز چاہے وہ کتنی ہی بڑی ہو وہ بڑی نہیں رہتی, بلکہ ایک چیز سامنے مد نظر ہوتی ہے, خدا کی محبت. اب دیکھیے کربلا کی ایک اور مثال کہ علی اکبر سے مولا کو کتنی محبت ہے. علی اکبر کی شہادت پہ مولا کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ اے علی اکبر تمہارے بعد اس زندگانی پہ, ہاں علی اکبر یعنی تمام بچے ہیں اور بھی اولادیں ہیں, لیکن علی اکبر کے اندر ایک اسپیشل بات ہے. اسپیشل بات کیا ہے؟ ایک تو صورت, ٹھیک ہے, یہ قدرتی ہے, یہ اسپیشلٹی جو ہے وہ قدرتی ہے, لیکن ایک کمال علی اکبر کا بھی ہے. صورت خداون کی طرف سے رسول کی طرح ہے, کردار اپن خود بنایا ہے رسول کی طرح ہے, اور مولا کا جملہ گواہ ہے. اب اس کو بھیج رہا ہوں جس کا کردار جو شبیہ رسول ہے, کردار میں بھی, گفتار میں بھی اور رفتار میں بھی. یعنی علی اکبر فقط صورت میں نہیں ہے بلکہ سیرت میں بھی رسول خدا جیسے ہیں. اب دیکھیے اتنے اہم بچے کو مولا شدید محبت کرتے ہیں علی اکبر سے. اب دیکھیے فطرت, ایک باپ کی فطرت بھی تو موجود ہے نا. امام وقت ہے نا, امام وقت ہے, لیکن باپ کی محبت بھی ہے. علی اکبر جیسے ہی مقتل کی طرف جاتے ہیں مولا علی اکبر کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں. کیسی محبت ہے نا, باپ پیچھے دوڑ رہا ہے علی اکبر کی محبت میں, لیکن علی اکبر کو بھی قربان کر رہے ہیں. مولا بتلا رہے ہیں دیکھو علی اکبر کی محبت کے اوپر بھی ایک محبت ہے جو علی اکبر کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کر رہی. اصلاً اس کی محبت ہے جس کی محبت پر علی اکبر کی محبت بھی قربان ہے. جب اس طرح اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے پھر کوئی چیز اہم نہیں ہے. اصلاً خدا کی محبت اہم ہو, پھر چاہے دنیا کی چیز جتنی بھی محبوب ہو. تبھی کہا نا دنیا کی کسی چیز کو کمزوری نہ بنائیے, جس بھی چیز سے محبت کریں فقط خدا کے لیے اس سے محبت کریں. لیکن پہلے کردار سازی, مد نظر خدا کی محبت و خلوص, پھر دیکھیے اس دل پہ کیسا حل چلتا ہے. اور جب یہ دل زرخیز ہو گیا نا
پھر دیکھیے محبت اہل بیت کا بیج جب بوئیں گے تو کس قدر نصرت امام، نصرت اسلام کا پودا نکلے گا جب دل زرخیز ہو. اچھا، دل میں محبت امام کا پودا کر لیا، ہم نے کردار سازی کر لی، ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا، بہت اچھا کر لیا، کام پورا ہو گیا؟ کام ختم ہو گیا؟ نہیں نا. اب دل میں جو محبت کا اہل بیت کا پودا نکلا ہے، اسے مسلسل نگہداری کی ضرورت ہے، اسے بار بار دیکھے جانے کی ضرورت ہے. دیکھیے کربلا کا ایک پیغام بھی یہ بھی ہے کہ کل تک باز حسنی تھے، کل تک باز مولا کی فوج میں تھے، صحابی مولا علی آج یزیدی لشکر میں ہے. کل تک حسنی سردار، آج لشکر یزید. کیا ہمیں سبق دے رہا ہے کہ تمہارے نفس فقط ایک دفعہ راہ ہدایت پہ آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ محبت اہل بیت کا پودا دل میں نکلنا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلسل نفس کو تزکیے کی ضرورت ہے، نفس کو مسلسل چیک کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اگر اس نفس پر آپ نے تھوڑی سی بھی نگاہ ہٹائی، یہ نفس آپ کو برائیوں کی طرف لے جائے گا. سوچیے انبیاء دعا مانگ رہے ہیں، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ مسلسل اگر اس نفس کو ہم نے نہیں دیکھا نا، اس کی چیکنگ بار بار نہیں کی، انبیاء اس نفس سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو میں اور آپ، مجھے اور آپ کو یہ 1 منٹ میں شقاوت کی طرف لے جائے گا. اب دیکھیے رسول خدا کی ایک دعا ہے، اللہم لا تکلنی طرفتن عینی، اے پروردگار مجھے پلک جھپکنے تک بھی اپنے نفس پر نہ چھوڑنا. لمحات کی بات نہیں کر رہے، آپ دیکھیے منٹوں کی بات نہیں کر رہے رسول خدا. پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کتنی دیر؟ سیکنڈز کم شاید نا. رسول خدا کہتے ہیں طرفتن عینی، آنکھ کے جھپکنے تک کے لمحات میں بھی پروردگار مجھے میرے نفس پر نہ چھوڑنا، کہ نفس انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے. اب جب ہم راہ ہدایت پر آ گئے، اپنی کردار سازی شروع کر دی، تو مسلسل اپنے نفس کو چیک کرنا ہے. اگر چیک نہیں کیا، آج حسینی ہے، کل کو مولا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. کس طرح کھڑے ہو جائیں گے؟ اس کی مثال بھی کربلا میں موجود ہے. آپ کربلا کے اس میں آئیے، کہتے ہیں روز عاشور، شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، آپ لکھتے ہیں کہ روز عاشور ایک شخص نکلتا ہے، نام ہے ہرسمہ، لشکر سے نکلتا ہے، مولا حسین کے پاس آتا ہے. مولا حسین کے پاس جب آتا ہے تو ایک دفعہ مولا سے فرماتا ہے، مولا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. مولا کہتے ہیں فرمائیے. کہا میں صفین میں مولا علی کے ساتھ تھا. صفین میں مولا کے ساتھ، آج کہاں سے نکل رہا ہے؟ یزیدی لشکر سے نکل رہا ہے. میں صفین میں مولا علی کے ساتھ تھا. صرف صفین میں نہیں، میں نے بہت سے اسفار مولا کے ساتھ طے کیے ہیں، میں نے بہت سے سفر مولا کے ساتھ کیے ہیں. مولا میں ایک سفر میں مولا کے ساتھ تھا، ہم نے دیکھا ایک صحرا ہے، صحرا میں ایک درخت ہے. مولا علی اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے، مولا نے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی، اور مٹی اٹھانے کے بعد مولا نے اسے سونگا اور چوما. ہم سب لشکر یہ دیکھ رہا تھا کیفیت. مولا نے مٹی کو چوم کے ایک دفعہ کہا، فرمایا، چوم کے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں اس مٹی کو چوم کے مولا نے بیان فرمایا، اے مٹی، تجھ سے بہت سے لوگ، تو اس قدر خوش نصیب ہے کہ تجھ سے بہت سے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے. کہتے ہیں ہم نہیں سمجھے مولا کا کیا مطلب ہے، نہ کسی نے پوچھا. ہم نہیں سمجھے کہ مولا نے مٹی اٹھائی کہ اے زمین تو بہت خوش نصیب ہے، تو بہت خوش نصیب ہے کہ تجھ سے بہت سے لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے جو کہ بغیر حساب و کتاب جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے. کہتے ہیں ہم نہیں سمجھے. مولا کئی سال گزر گئے، مولا کئی سال مجھے شقاوت نے گھیر لیا. مولا میں لشکر یزید میں آج دوبارہ آیا ہوں. میں نے جب اس زمین کی طرف غور کیا، فلاں درخت کو میں نے دیکھا، مجھے یاد آ گیا یہ وہی درخت ہے جس پر کھڑے ہو کر مولا نے بیان فرمایا تھا کہ اے زمین خوشا نصیب، تجھ سے کچھ لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کتاب جنت کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے. مولا یہ وہی زمین ہے جس کے بارے میں مولا علی نے بیان فرمایا تھا. ایک دفعہ مولا کہتے ہیں، مولا فرماتے ہر سما یہ باتیں مجھ سے مخفی نہیں ہیں، ہر سما میں ان تمام باتوں کو جانتا ہوں. مولا کو بتا رہا ہے. مولا فرماتے میں ان ہر بات کو جانتا ہوں، میں ان تمام باتوں کو جانتا ہوں، لیکن ہر سما تم واضح کرو کہ اب میرا ساتھ دو گے. اچھا دیگر نہیں فضیلت کو جانتے تھے، ہر سما تو جانتا تھا نا، ایک نمونہ بھی دیکھ لیا تھا، مولا کی رقاب میں بھی رہ چکا تھا. ٹھیک،
اب ایک دفعہ پوچھتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ تم واضح کرو کہ یزید کے لشکر میں ہو گئے یا میرے ساتھ آؤ گے یا یزید کے لشکر میں جاؤ گے؟ ایک دفعہ ہرسمہ کہتا ہے مولا گھر ہے، مولا بیوی ہے، مولا بہت ڈرتا ہوں ابن زیاد سے. میرے مولا کہتے ہیں اتنی دور چلے جاؤ کہ میرا استغاثہ تمہاری کان میں نہ آئے. چلا گیا. کل کا مولائی، کل کا حسنی، آج یزیدی. اب یاری نہیں تھی نا، پودا تو نکلا تھا، مولا کا ساتھ تو دیا تھا نا، پودا تو دل میں نکلا تھا مولا کے ساتھ دینے کا، لیکن مسلسل نفس کو چیک نہیں کیا، نفس پر پھر کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج یزیدی لشکر میں آ گیا. شمر کون ہے؟ عمر سعد کون ہے؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا، کتنے ذاکرین سے آپ سنتے ہیں کہ جب شمر پشت امام حسین پر آ گیا تو ایک دفعہ بیوی نے پکار کے کہا تھا، اے عمر سعد میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے. بیوی عمر سعد کو اتنے لشکر میں پکار رہی ہے، کیا مطلب ہے؟ بیوی جانتی ہے عمر سعد کو. کون ہے عمر سعد؟ امام حسن کے لشکروں کا سردار ہے. امام حسن کے لشکر میں تھا، صرف لشکر میں نہیں تھا، عام سپاہی نہیں تھا، بلکہ اس لشکر کے سرداروں میں سے تھا. لیکن دیکھیے اپنے نفس کو چیک نہیں کیا نا، اپنے نفس پر مسلسل کام نہیں کیا، اس کی وجہ سے آج یزیدی لشکر کا سردار ہے. تو نفس کو دوبارہ بار بار چیک کرنا بہت ضروری ہے. آئیے دوسری مثال، ایسی مثال جو واقعاً ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کون سی مثال؟ اصحاب امام حسین کی. اتنی مثالیں ہیں کہ اگر صرف اصحاب حسین کی مثالیں دیتی رہوں تو شاید آج کی کلاس ختم ہو جائے. صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی. اصحاب حسین کی مثال جو واقعاً وفاداری میں، خلوص میں ہمارے اور آپ کے لیے واقعاً مثال ہیں کہ ہمیں امام کے ساتھ کتنا وفادار ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے امام کے ساتھ کتنا خلوص والا ہونا چاہیے. اصحاب حسین ہمارے لیے مثال ہیں. کہتے ہیں کہ ابتدائی مرحلہ الگ. آپ دیکھیے حبیب کہتے ہیں جب زین سے زمین پر آئے، مولا کو استغاثہ بلند کیا، مولا سے مدد چاہی، مولا بھی پہنچے، مسلم ابن اوسجہ بھی پہنچے. ساتھی ہے نا مسلم ابن اوسجہ، کوفے سے بھی ساتھ آئے ہیں کربلا. اب جب حبیب نے پکارا ہے تو ساتھ ہی پہنچتے ہیں حبیب کے لیے. ایسے ساتھی ہوتے ہیں ساتھ نہیں چھوڑتے، ایماندار ساتھی. کہتے ہیں نا دوست ایسا رکھو جسے دیکھ کے تمہیں خدا یاد آئے، ایسا دوست رکھو. یہ دوست، بہت سے دوست ایسے ہیں جو خدا سے دور لے جاتے ہیں، بہت سے دوست ایسے ہیں جو خدا کی طرف لے آتے ہیں. اچھے دوستوں کو رکھو. اب مسلم ابن اوسجہ 7 کوفے سے آئے ہیں کربلا. اب جیسے ہی حبیب زین سے زمین پہ پہنچتے ہیں، مولا کے ساتھ مسلم بھی پہنچتے ہیں. مسلم ابن اوسجہ پوچھتے ہیں حبیب اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ تمہارے بعد مجھے زندہ رہنا ہے تو تم سے تمہاری وصیت ضرور پوچھتا، لیکن حبیب پھر بھی اگر دل میں کوئی خواہش ہو تو بیان کر دو. آخری وقت میں کیا خواہش ہوگی؟ اگر بچ گئے تو گھر والوں کا خیال رکھنا، بچ گئے تو فلاں چیز کو دیں. حبیب کہتے ہیں اے مسلم ابن اوسجہ میرے مولا کا ساتھ نہیں چھوڑنا. دیکھیے آخری وقت، آخری لمحے کی کیفیت، کس قدر وفاداریت دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن جملہ کیا ہے؟ اے مسلم میرے مولا کا ساتھ نہیں چھوڑنا، میری وصیت بھی یہی ہے، میری خواہش بھی یہی ہے. آپ دیکھیں دوسری مثال. ابھی یہاں سے اگر میں ایک پین آپ کی طرف پھینکوں آپ کیا کریں گے؟ فطرت ہے نا، آپ ایک دم سائڈ میں ہو جائیں گے، حالانکہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے. یہاں سے اگر میں کاغذ کو گولا بنا کے آپ کی طرف پھینکوں گی آپ کیا کریں گے؟ فوراً سے سائڈ میں ہو جائیں گے. حالانکہ کاغذ ہے، آپ کو اگر لگ بھی گیا تو نقصان نہیں دے گا، لیکن انسان کی فطرت ہے نا، فوراً سے سائڈ میں ہو جاتا ہے. آئیے اس فطرت کو کیسے دھکیلتے ہیں اصحاب حسین. ظہر کا وقت ہو گیا ہے، امام نے صفیں بندوائیں، امام حسین اور اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ نماز تیروں کی بارش میں، آپ نے سنا ہوگا نا تیروں کی بارش میں کیا مراد ہے؟ امام نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں سے تیر آ رہے ہیں، وہاں سے نیزے آ رہے ہیں. کہتے ہیں مولا کے صحابی سعید کھڑے ہو گئے، مولا آپ نماز پڑھیں، میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں. کہتے ہیں جو تیر مولا کی طرف آتا ہے سعید کبھی اپنا بازو آگے کرتے ہیں، کبھی اپنے سینہ آگے کرتے ہیں، کبھی پاؤں سے روکتے ہیں. کہتے ہیں جب تک مولا نے نماز ختم نہیں کی نا، دیکھیں انسان کی فطرت، کاغذ بھی آئے تو سائڈ میں ہو جاتا ہے. سعید کیسے فطرت کو بدل رہے ہیں؟ تیر آ رہا ہے، سعید اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں تاکہ میرے گوشت میں پیوست ہو جائے.
مولا کی طرف نہ جائے. اور اس کے باوجود دیکھیں کتنی وفاداری. تیر لگے ہیں، کہتے ہیں پورا جسم تیر تیر ہو گیا سعید کا. جب پورا جسم تیر تیر ہو گیا لیکن اس کے باوجود آخری وقت تک مولا کے سامنے کھڑے ہوئے. کہتے ہیں جب نماز ختم ہوئی نا، ادھر مولا کی نماز ختم ہوئی، ادھر مولا کے قدموں پہ گر گئے. اور پھر پتہ کیا سوال کرتے ہیں؟ مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آپ دیکھیے وفاداری کی کیسی مثالیں ہیں. مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ یعنی کس قدر ختم ہے نا، ختم ہے. مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ ہم جو آج امام کو پکار رہے ہیں، امام سے ہماری وفاداری کے یہ لمحات ہیں. اس کیفیت میں ایمانداری کے ساتھ فرمائیے، ایمانداری سے ساتھ کہیے یہ کیفیت اصحاب حسین ہمارے اندر ہے. اگر یہ کیفیت ہے تو ایک لمحے کے لیے پھر الاجل کہیے اور دیکھیے کہ اس الاجل کا کیا اثر ہوتا ہے. بقول عرفہ کے کہ اگر ان کیفیات کے ساتھ جو اصحاب حسین کی تھیں، آپ ایک لمحے کے لیے الاجل کہیے، اگر ظہور عام نہ ہوا تو ظہور فردی ضرور ہو جائے گا. آپ کے لیے امام کا ظہور ہو جائے گا. اگر معاشرے کے لیے نہیں ہوا نا، اکیلے آپ کے لیے ظہور ہو جائے گا. لیکن اتنی وفاداری تو پیدا کرنے نا امام سے. اصحاب حسین تو ہمارے لیے زندہ مثال ہے. ویسی وفاداری مولا سے پیدا کیجئے، پھر دیکھیے کہ الاجل کتنا بامانی ہو جاتا ہے. حضرت عباس کی وفاداری دیکھیے، یعنی حضرت عباس کی وفاداری پہ کچھ کہنا عجب ہے نا، عجب. ایک مثال ہے نا کہ سورج کے سامنے چراغ روشن کرنا، وہ والی مثال. ایک باپ کے دو بھائی، ٹھیک، شہید دستغیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس کے باوجود پوری زندگی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا، ہمیشہ سردار کہہ کے پکارا. آقا نہیں کہا، میں کہاں، مولا ہے میرے، آقا ہے میرے. آپ سوچئے آج سادات، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہتے ہوئے سنا ہے ہمارے جد حسین، ہماری جدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس قابل بنایا ہے خود کو. حضرت عباس نہیں کہہ رہے ہیں بھائی، آقا کہہ رہے ہیں. کون عباس؟ آپ جانتے ہیں، میں مزید نہیں جاؤں گی ڈیٹیل میں. نہیں کہتے بھائی، آقا. آج ہم کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں نا ہماری جدہ، ہمارے جد. بلکہ یقین جانیے ایک دفعہ درس میں دے رہی تھی تقلید کے موضوع پر، ایک خاتون نے کہا نہیں ہم بابا کی تقلید کریں گے، ہم اپنے بابا کی تقلید کریں گے. مجھے مطلب وہ ہوا، میں نے کہا کہ آپ کے بابا، میں سمجھی شاید اپنے والد سے بہت انسپائر ہیں تو اپنے والد کی تقلید کے بارے میں کہا نہیں ہم بابا امام زمان کی تقلید کریں گے. آپ سوچیے ہم اس قابل ہیں کہ ایسے الفاظ کہیں؟ کردار اس پائے پر ہے، اس پائے پر ہو تو پھر جد اور جدہ کہیے. آقا ہیں ہمارے، غلام ہیں ہمارے. آپ واقعاً اصحاب حسین جیسی وفاداری پیدا کریں اور پھر امام زمانہ کو پکار کے دیکھیں تو پھر دیکھیے کیا رنگ سامنے آتا ہے. ایک صلوات پڑھیے تاکہ موضوع کو پھر آگے جاری کر سکیں. آپ دیکھیے اب میرے خیال میں ٹائم شاید کم رہ گیا ہے، 5 منٹ. ٹھیک، مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ 5 سے 10 منٹ اوپر بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اب میں بہت مختصراً، یہاں تک میں نے تھوڑا سا تفصیل سے آپ کو بتایا واقعات کے ساتھ ساتھ. اب میں چونکہ وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، صرف پوائنٹس آپ کو بتاؤں گی میں کہ کربلا کے اثرات کیا ہیں، ہماری زندگیوں پر کیا ہونے چاہیے. آپ دیکھیے سب سے پہلے مولا نکلتے ہیں مدینے سے. کیوں نکلے مولا مدینے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تاکہ حرمت مدینہ زائل نہ ہو. مولا مکے سے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ حرمت مکہ زائل نہ ہو. مولا کو حرمت کا کتنا خیال ہے نا. آپ سوچئے میں اور آپ جب مجلس حسین پر بیٹھتے ہیں، بعض روایت کے مطابق مجلس حسین بھی قبہ حسین کی حیثیت رکھتی ہے. آپ نے واقعات سنے ہوں گے، میں اس واقعات کی طرف نہیں جاؤں گی، اگر موقع ہوتا تو وہ واقعات ضرور آپ کو سناتی. کہ بعض واقعات کے مطابق جب آپ مجلس حسین پر بیٹھتے ہیں تو مجلس حسین کی وہی حیثیت ہے جو امام حسین کے روضے کی حیثیت ہے. ٹھیک، آپ دیکھیے مولا مدینے کی حرمت کو زائل نہیں کرنا چاہتے. کیا آپ مجلس کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں؟ تبرک لینے میں کسی مومن کو آپ
دھکا تو نہیں دے رہے, کسی مومن کو کھینچ تو نہیں رہے, تبرک کھا کے رہ پر وہیں مجلس پر تو نہیں چھوڑ رہے, فرش ازا پر کیوں؟ بی بی فاطمہ تو زہرا آئی ہے نا, آپ کا اور میرا عقیدہ ہے نا, کہیں ہم اسی فرش ازا کو گندا کر کے تو نہیں جا رہے. لیکن چھوٹی سی بات ہے, ہم احترام کا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں؟ امام بارگاہ جا رہے ہیں, آپ دیکھیں شبی ہی صحیح مولا حسین کی شبی بنی ہے, آیا کس احترام و خلوص سے جا رہے ہیں؟ کیا احترام, آیا اس کے تقدس کا خیال رکھ رہے ہیں؟ آئیے مولا مدینے سے جا رہے ہیں, مولا خط لکھتے ہیں اپنے بھائی, وصیت نامہ. دو روایتیں, ایک یہ ہے کہ مولا دے کر گئے, بلکہ زیادہ جو روایتیں ملتی ہیں سیر پیشوایان شیخ جعفر سبحانی کی کتاب سے میں نے لیا کہ جب مولا تھوڑے سے مدینے سے تھوڑا سا آگے تشریف لے گئے تو آپ نے ایک خط وصیت نامہ لکھا, ایک قاصد کو دیا جا کے مدینے میں ندا دینا کہ یہ وصیت نامہ حسین ابن علی نے لکھا ہے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام, تاکہ دنیا کہے کہ امام حسین کا وصیت نامہ ہے, آؤ سنو کہ حسین نے کیا لکھا ہے. مدینے والوں کو دکھ ہے نا کہ امام حسین چلے گئے. مولا کہتے ہیں میرے نکلنے کے 4 مقاصد. اب دیکھیے ہم ان مقاصد پر ہیں یا نہیں. مولا کہتے ہیں میں دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا, بلکہ میں نے ایگزیکٹ الفاظ بھی لکھے ہیں. ٹھیک, میں مفہوماً بیان کر دیتی ہوں. مجھے ہاں, میں دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں, بلکہ خلق خدا کی حالات کو درست کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا مقصد اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائی سے روک دینا ہے. امام حسین کا مقصد امر بالمعروف و نہی از منکر ہے. پھر مولا بیان فرماتے ہیں میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر قائم رہوں. نکلنے کا مقصد میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر قائم رہوں اور اسے معاشرے میں بھی عام کروں. آج ہم سیرت رسول خدا پر ہیں, آج ہم سیرت مولا علی پر ہیں, تو مقصد حسین کے ایک مقصد, 2 مقصدوں میں کامیاب ہیں. اگر ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں, نہی از منکر کر رہے ہیں, ہم کربلا کے مقاصد میں کامیاب ہیں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میں ان مقاصد کے تحت مدینے سے نکل رہا ہوں. دیکھیے اگلا نقطہ, مولا ابھی مکے سے نکلے ہیں کہ ابن زیاد کے لشکر کا ایک سردار ہر آتا ہے, آپ کا راستہ روکتا ہے. ٹھیک ہے, راستہ روکنے کا انداز آپ سب جان چکے ہیں, آپ بہت سے ذاکرین سے سن چکے ہیں کہ ایک دفعہ مولا کی زلجنا کی رکاب کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے. مولا کی رکاب کو ایک دفعہ مولا جلال میں آ کے کہتے ہیں کہ اے ہر تیری ماں ہے نا. پھر اس کے بعد اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, کہتے ہیں ہر کہتا ہے آپ کی ماں کا نام ایسا ہے کہ میں بغیر وضو لے بھی نہیں سکتا. یعنی کیا؟ دل میں احترام بی بی فاطمہ موجود ہے. بی بی فاطمہ کا احترام آپ دیکھیے, یہی بی بی فاطمہ, بعض علماء کہتے ہیں یہی بی بی فاطمہ کا احترام تھا جو ابن زیاد کے لشکر سے نکال کر حسینی بنا دیتا ہے. احترام ائمہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. یعنی بعض ہمارے اعمال, ہم جو کہتے ہیں نا توفیقات الہی, کیسے ملتی ہیں؟ کل اگر کل والے اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں, کل میں نے بتایا تھا کہ توفیقات الہی کی دعا کریں. توفیقات الہی ملتی کیسے ہیں؟ ہمارے بعض اعمال ہمیں توفیقات الہی دلاتے ہیں. ہمارے جو توفیقات الہی ہمیں ملتی ہے نا, ہمارے بعض اعمال کا پیش خیمہ ہوتی ہیں, ہماری بعض اعمال کی وجہ سے خدا ہمیں توفیقات. حر نے بی بی فاطمہ کی حرمت کا خیال کیا, بی بی فاطمہ کی عزت کرتا تھا نا, خدا نے کتنی بڑی توفیق دی, حسینی بن گیا.